خوف و غم سے بھیجا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوستی جن کے ساتھ ان ہستیوں کی ہے وہ لا خوف ہے۔ اللہ رب الجلال خود بے خوف ہے، لا خوف ہے، تو جن کی ان کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی لا خوف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آج کا دور جو ہے یہ بے چینیوں کا دور، پریشانیاں، مصیبتیں، اذیتیں، بیماریاں، ڈپریشن، انگزائٹی، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ صفے کج دل پریشان، سجدے بے ذوق کہ جذبے اندرون باقی نہیں ہے۔ وہ اندرونی جذبہ ختم ہو گیا۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی، حج بھی، زکاتیں بھی، نوافل بھی، ورد، وظیفے، سب کچھ، لیکن صبح سے لے کر شام تک پورے پاکستان اور بیرونی ممالک سے لوگوں کے فون آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، پتہ چلتا ہے حالات و واقعات کیا چل رہے ہیں۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے انسان بے سکون کیوں ہوا۔ ارشاد الہی ہے کہ تم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ تمہاری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تمہارا کیا دھرا ہی تمہارے سامنے آتا ہے، ورنہ ہم تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات رحم کرتی ہے اور انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جب ظلم کر بیٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسے کہتے رہنے سے بات نہیں بنے گی کہ ظلم بھی کرتے جاؤ اپنے اوپر اور ہر نماز میں کہتے بھی جاؤ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زور کے بعد کر لیا، پھر اثر کے بعد آ گیا۔ تو یہ جو ہے اپنی زندگی کو ڈگر کو بدلنا پڑے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں ہمارا تو رواج ہی نہیں ہے کہ انسانوں کی شعور کو بیدار کیا جائے۔ بیداری شعور کوئی پروگرام نہیں ہے، روایتی پیری مریدی چل رہی ہے، اس سے لوگ بدظن ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ دین سے دوری ہو چکی ہے۔ انسان کا ذہن خلفشاروں کا یہ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک جس کو دیکھ کے موبائل پکڑا ہوا ہے، فیس بک کے ہیں، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اس نے انسان کو پاگل کر دیا، نفسیاتی مریض بنا دیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ پراپر گائیڈ لائن نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا بن گیا؟ پیسہ 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 اور بس پیسہ۔ دین، ایمان، خدا، رسول سب کچھ بن گیا ہے پیسہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے ہے ہی ایسا۔ آج کا دور تقاضا کرتا ہے کہ ہم پلٹیں روحانیت کی طرف، دین کی طرف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ انہیں ایک مرشد کامل ملا جنہوں نے ان کو بلند مقام پر پہنچا دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، لال شہباز قلندر، بو علی شاہ قلندر، اتنے نام، ذوالنون مصری، بشر حافی، حضرت معروف کرخی، ابو الحسن خرقانی، جنید بغدادی، با یزید بستامی، حسن بصری، اتنے نام ہیں کہ رات پڑ جائے نام ختم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہستیاں جن کے ہم نے نام لیے، یہ آپ جیسے انسان تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان 2 آنکھیں 1 دماغ، یہ سارا کچھ ہی آپ کے پاس ہے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی اور دنیا ان کی دیوانی مستانی پروانی ہے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کس کے بھی جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھے، کشاں کشاں جوک در جوک لوگ جاتے ہیں۔ یہ قبرستان ہزاروں بھرے پڑے ہیں، حاجیوں سے، نمازیوں سے، تہجد گزاروں سے، پرہیزگاروں سے۔ ایسا ہی ہے، وہاں تو فیض لینے کوئی نہیں جاتا۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ مزارات اولیاء پر فیض حاصل کرنے جاتے ہیں؟ عام انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو جان اور تیرا رب جانے، تو بھگت جو تو نے کیا تھا، تو نے جو کچھ اکٹھا کیا تھا ہم اس کو اب بانٹیں گے۔
اور جب بانٹتے ہیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے فساد آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے. یہ ہے کہانی زندگی کی. حضرت انسان فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اردو مشکل تو نہیں ہے، بور تو نہیں ہو رہے، بس چند کلمات ہیں. اندازے بیان کرتے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، اس امید پر کہ کسی ایک کو بھی بات سمجھ آ گئی تو بات کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. بے حد اثرات تھا جمیل بھائی کا. بابا محمد امین صاحب کے ساتھ بڑی محبتیں. وہ ہمارے سلسلہ علیہ ملنگیہ کے بہت درخشندہ ستارے تھے. حضور ملنگی بابا سرکار کے خاص الخاص پرانے مریدین میں تھے، فیض یافتہ تھے. اور ان کا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ ہم جانتے ہیں یا وہ جانتے ہیں. تو ان کا یہ 40ویں کی محفل ہے سال ثواب کے لیے. تو نسبت جو ہے یہ بڑی چیز ہے. ہم قرآن کو چنتے ہیں تو اس سے پہلے ہم غلاف کو چنتے ہیں. کپڑے کا غلاف اس کو کیوں چنتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے. غلاف جو ہے قرآن نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر ہم قرآن کو چنتے ہیں تو وہ بھی قرآن نہیں ہے، وہ تو گدا ہے جو باہر ٹائٹل ہوتا ہے قرآن کا. اس کے بعد اندر صفحات آتے ہیں تو وہ صفحات جو ہیں وہ بھی قرآن نہیں ہے، وہ کاغذ ہے. کاغذ کے اوپر پرنٹنگ ہوئی ہے وہ سیاہی ہے. تو پھر قرآن کس چیز کا نام ہے؟ یہ سارا سلسلہ نسبتوں کا ہے. نسبت احترام کرواتی ہے. مزارات اولیاء کرام پر جو پتھر لگے ہوئے ہیں اس سے زیادہ قیمتی پتھر لوگوں کی کوٹھیوں بنگلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کو تو کوئی نہیں چومتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو نسبت ہے اللہ والے کے ساتھ. اللہ والوں کے ساتھ جب نسبت ہو جائے اس کو چوما بھی جاتا ہے، اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے. تو جو کوٹھیوں بنگلوں میں ہوتے ہیں پتھر اس کے اوپر لوگ جوتے لے کے پھرتے ہیں. تو بات یہ ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. آج کا دور انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کیا میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بیمار ہوئے. اگر آج پہچان نہ ہوئی تو کل روز قیامت کیسے پہچان لوگے کہ اللہ میاں ہے؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اس زندگی کے اندر رہنمائی لینی ہے. جس کو بھی ولایت ملی اسی زندگی میں ملی. یہ جتنی ہستیوں کے ہم نے نام لیے جنہیں قرآن مجید اولیاء اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو میرے جو ولی ہیں، میرے جو دوست ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، جواب شکوہ کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ علامہ اقبال نہیں کہہ رہے ہیں، علامہ نے تو شکوہ کیا تھا. جواب شکوہ اللہ کی طرف سے آیا. کیا آیا تھا؟ جواب شکوہ کا یہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے میرے حبیب کے ساتھ وفا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اور دنیا ہاتھ نہیں آتی. مگر اللہ والے جو ہیں وہ ان کے پیچھے دنیا پھرتی ہے اور وہ دنیا کے ہاتھ نہیں آتی. تو یہ ڈفرینٹ ہے، الٹ ہے، اپوزٹ ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. اللہ فرماتا ہے میں لوہ قلم تیرے حوالے کر دوں گا، مگر شرط ہے وفا کی. اور وفا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، اس کو وفا کہتے ہیں. ورد وظیفے پڑھنا، نفل پڑھنا، اس کو وفا کہتے ہیں. سلطان بابو فرماتے ہیں ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا، بن پڑھیا پیا پڑھیوے ہوں، نہ کر منتا باج گزردیاں تیرے اندر آبے حیاتی ہوں. گیان کا دیوا بال ہے میرے، تیری لبے چیز گواچی ہوں. تو مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. جب شارک سے زیادہ اللہ قریب ہے تو پھر دوری کس بات کی؟ تلاش کس کو کر رہی ہے؟ جس کو تلاش کرنا ہے وہ تو ہمارے پاس موجود ہے ہر وقت. مگر بھوکا کوئی نہیں. حضرت میاں بھیک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
بھیکھا بھوکھا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال. یہ جو ہماری گٹھڑی ہے جس میں وجود جو ہے اس میں اللہ موجود ہے، مگر کیا ہے گرا کھولنا نہ جانتے اس دن رہے کنگال. گٹھڑی میں لال سب کے پاس ہے، موتی ہیں، ہیرے ہیں، خزانہ ہے، مگر اللہ نے ہم کو پیدائشی طور پر بادشاہ بنایا، مگر انسان غفلت میں کھو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں بادشاہ ہوں. یہ بھکاریوں والی زندگی گزار رہا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے. معلم اخلاقیات سب سے بڑی ہستی، اخلاق اور تعلیم سکھانے والے، وہ انسانوں کو کتے کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم جتنی محنت کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس سے کم محنت کے اندر خدا مل جاتا ہے. کیا خدا مل جاتا ہے؟ ہمیں عمریں گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، درجہ ولایت کیوں نہیں ملا؟ وجہ کیا ہے؟ ولی اللہ کیوں نہیں بنے؟ فالٹ کہاں پر ہے؟ بس اس کو سمجھنا ہے. یہ ایک پیغام ہے آج کی اس نشست کا کہ یہ جو مزارات اولیاء ہیں یہ آپ جیسے انسان ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو عام انسان نہیں کہتے، مظہر نور خدا کہتے ہیں؟ گنج بخش کے فیض عالم مظہر نور خدا. وہ آپ جیسے انسان تو تھے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان 2 آنکھیں 1 دماغ، یہی آپ کے پاس ہے. جب پیر و مرشد کی رضا مرید کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اعلیٰ مراتب پر حاصل کر لیتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زہد الانبیاء کا لقب آپ کو ملا. زہد الاولیاء نہیں، انبیاء، نبیوں نے ایسا زہد کیا. تو حدیث پاک ہے نا کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھیں گے. تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی ہے نہ صحابہ ہے. تو اسلام یہاں کیسے آ گیا؟ اسلام تو ادھر آیا تھا عرب کے اندر، مکہ مدینے میں. یہاں کیسے آیا؟ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اولیاء کرام بزرگان دین کی محنتوں سے، کاوشوں سے، صوفیاء کی محنتوں سے، ہم اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر یہی پڑھتے آئے بچپن سے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تعلیمات کا سہرا اولیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ. ان کی محنتوں سے، ان کی محبتوں سے یہاں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہو گئے. ورنہ یہ آج کے مسلمان مورتیوں کے آگے بیٹھے ہوئے بھجن گا رہے ہوتے، ڈھولکیاں بجا رہے ہوتے. یہ اللہ والوں کے ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ کفرستان کا ساتھ یہاں پر اسلام کا گہوارہ کیسے بن گیا. تو ان ہستیوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ بت پرستیاں چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، شرک سے نکلو، بدعت سے نکلو. اولیاء کرام کی یہی تعلیمات ہے. کفر سے نکلو، شرک سے نکلو، بدعت سے نکلو اور خدا پرست ہو جاؤ. اسی لیے ان کو بزرگان دین کہتے ہیں. انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی. اللہ رسول کی محبت میں ان کی بیوی بچے نہیں تھے، ان کا گھر بار نہیں تھا. ان کو کیا مسئلہ تھا کہ ساری زندگی کھپا دیتے تھے مرشدوں کی صحبتوں میں؟ وجہ صرف ایک تھی، ان کو پتا تھا کہ مرشد کی وسیلے سے ہی خدا ملتا. قرآن پڑھ کر کسی کو خدا ملا آج تک؟ نمازیں پڑھ کر کسی کو ملا؟ اگر ملنا ہوتا تو مولانا روم کو مل جاتا، امام غزالی کو مل جاتا، مولانا فرید الدین کو مل جاتا، مولانا نظام الدین بلائیونی کو مل جاتا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ فرمانا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم میرے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کے بغیر خدا نے اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. حضرت مولانا المرتضیٰ شیخ خدا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی خدا کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں اس خدا کو سجدہ نہیں کرتا جو میرے سامنے نہ ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سی نماز ہے جو انہوں نے اپنے مرشد سے سیکھی تھی؟ جب خدا روبرو ہو، ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، خیال ہمارے دنیا میں ہوتے ہیں. اور حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب. جب تک دل صاف نہیں، ذہن اللہ کی طرف نہیں، اس وقت تک نماز نہیں قائم ہوتی. نماز قائم کرنی ہے تو ہمیں سیکھنا پڑے گا.
کسی سے رہنمائی لینی پڑے گی، رہبری لینی پڑے گی۔ وجہ کیا ہے کہ آج کا دور جو ہے یہ برصغیر پاک و ہند کے اندر سب کانٹیننٹ میں انسانی عمر جو ہے یہ رہ گئی ہے 50-60 سال۔ جو بندہ 50 سال سے اوپر چلا جائے وہ خود کو خوش قسمت سمجھے، کیونکہ کسی وقت موت آ سکتی ہے۔ اذان سن لیتے ہیں۔ صفائی جے دیدار چاہیے کر لے دل دی صفائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے ادھر اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ قلب ہے۔ تو یہی بات فرما رہے ہیں حضرت آل نبی اولاد علی، وہی خون رسول، کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیے گا۔ تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیے گا، تو جہان تو کی لینا تینوں یار چاہیے گا۔ نہ مسجد دی نہ مندر دی، ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی، کر صحبت مست کلندر دی، بندے میں مولا وچ۔ اب یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ان اللہ والوں نے جو مشاہدہ کی، انہوں نے برملا بیان کی۔ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لاکھ کروڑا گجا ہوں، مینو کہا ہے تینوں نہیں کہا۔ انہوں نے جب مشاہدہ کر لیا تو وہ حقیقت بیان کی کہ مجھے مرشد کی ذات میں خدا کا جلوہ نظر آیا۔ مولانا فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ یہ باتیں ہیں آگے کی۔ ہم آتے ہیں شریعت، اس سے آگے کیا ہے؟ حقیقت محمدی، پھر معرفت محمدی۔ اگر پہلے سیڑھی پر آپ کھڑے رہیں گے ساری زندگی تو پھر نرسری کا بچہ نہ میٹرک کر سکے گا، نہ بی اے نہ ایم اے، تو نرسری میں رہے گا ساری زندگی۔ تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ آپ کے اندر ایک جہان چھپا ہوا ہے، پوری کائنات آپ کے اندر ہے، لیکن آپ کو بتانے والا کوئی نہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو ان کے نقش قدم پر چلے۔ حضور نے کعبے سے 360 بتوں کو توڑوایا، ٹھیک ہے؟ تو حضور کے طریقوں پر چلنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا کسی کو مسلمان نہیں کہتے ہیں نا، تو حضور کے طریقے پر چلے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی، علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشرق جنہوں نے اس اسلامی ملک کا تصور دیا تھا، حکیم الامت، وہ جانتے تھے اس امت کو کیا کیا بیماریاں لگی ہوئی، کیا کیا امراض لگی ہوئی، تو وہ نسخے بتاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کون سی جماعت؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی جماعت، امت محمدیہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے دیر فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ فرمایا انا خاتم النبی اللہ نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبوت کا سلسلہ بند، باب نبوت بند ہو گیا۔ فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی باب ولایت کھل گیا۔ نبیوں نے اب نہیں آنا قیامت تک، وہ کام نبیوں کا ولیوں نے کرنا ہے، یہ سلسلے بند نہیں ہوئے۔ اگر کسی کو نہیں کو ملا ڈاکٹر، کوئی اسپیشلسٹ، تو یہ قصور اس کا بھی ہے، آپ تلاش کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں، تم میری طرف آؤ میں تمہاری طرف آؤں گا، تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، اللہ فرماتا ہے۔ لیکن پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، تو اللہ کو آگے آنے کو تیار رکھنا ہے۔ تو کوشش کریں، عہد کر لیں کہ بھئی جو ماضی میں زندگی گزر گئی سو گزر گئی، باقی جو چند روزہ رہ گئی ہے اس کا کرنا کیا ہے؟ کچھ کرنا ہے کہ بس مرنا ہے؟ مرنے سے پہلے ہی کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے، اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی۔ جس نے بھی کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے کی حقیقت سے پہلے آشنا ہو جاؤ۔ تو اپنی اس زندگی کے اندر ڈگر کو بدلیں، اللہ آپ کو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اللہ خیر الرازقین، اللہ پیسہ بھی دینے پر قادر ہے، اولاد بھی، دکان بھی، مکان بھی، کوٹھیاں بھی، بنگلے بھی، کاریں بھی، موٹریں بھی، یہ سب کچھ مل سکتا ہے
اگر آپ اللہ کے راستے پر چل پڑے یہ سارا کچھ آپ کی گردیرا بن سکتا ہے. ہم اس کے لیے اپنے ذہن کو کھپاتے رہتے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے, جنازہ نکل جاتا ہے. الہاکم التکاثر ارشاد الہی, تمہیں کثرت خواہشات نے, کثرت اموال نے ہلاک کر ڈالا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی, قبروں میں پہنچ گئے. مگر اس سے پہلے سمجھ جائیں اس بات کو کہ جو چند روزہ زندگی رہ گئی ہے اس کو ہم نے مسلمان بن کر گزارنا ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ شرک نہیں کیا کرتا, مسلمان کفر نہیں کرتا. سلطان باؤ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. سانو مرشد ہو پڑھایا ہوں, جو وقت غفلت میں گزر جائے اولیاء اس کو اسلام میں شمار نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں وہ سو دم کافر. تو پھر اسلام کا تو فیصلہ ہے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی کفر کرنے والے کی. تو فرماتے ہیں یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور جو ہے یہ کسی ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, یہ سارا جہان بت خانہ ہے. اس میں بے شمار بت ہمارے اندر, وہ 360 بت جو نبی پاک نے کعبے سے توڑوائے تھے وہ ہمارے اندر موجود ہے. اس کو توڑے. اگر رسول پاک سے عشق ہے, محبت ہے, ایک ایک بت توڑتے جائیں 12 مہینوں میں سارے ٹوٹ جائیں گے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ حسد, ومن شر حاسد اذا حسد. یہ اتنی مہلک بیماری ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ نے ڈسکس کیا, اس کا ذکر کیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو. اگر کسی بندے میں حسد ہے تو نمازیں کینسل, روزے کینسل, جتنی نیکیاں کی زندگی میں وہ ختم ہو جائیں گی. کس سے؟ حسد سے, جسے جیلسی کہتے ہیں. تو پھر فرمایا, صحابہ کرام سامنے تشریف فرما ہے, اپنی زبان پکڑ کے فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ زبان جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. جتنے فساد, جتنے فتنے صبح کو یہ تھانے کچہریاں بھرے ہوتے ہیں, یہ ساری لڑائیاں جھگڑے زبان سے شروع ہوتے ہیں. کبھی غور و فکر کیجئے گا تنہائی میں بیٹھ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. ورنہ اس کو اللہ یہ 32 دانتوں کے شکنجے میں, پنجرے میں بند کر کے نہ رکھتا. اس کو زیادہ اندر رکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو بے لگام چلاتے رہتے ہیں. اسی طرح اس کو باہر رکھا, یہ 2 کانوں کو. کیوں؟ سنو زیادہ, بولو کم. وہ بت کون کون سے ہیں وہ سن لیں. آخری بات, حسد, بغض, کینہ, نفاق, غرور, تکبر, چغلی, غیبت, جھوٹ, انا پرستی, غصہ, تیری میری, ذات پات, قوم, قبیلے, برادریاں, یہ سارے بت اندر ہیں اور آپ اس کو پوج رہے ہیں. تو پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اندر کی صفائی کرنی پڑے گی, اندر کا گند نکالنا پڑے گا. اسی کو کہتے ہیں حقیقت اسلام, اسی کو کہتے ہیں تصوف. یہی ہے معرفت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.